السلام علیکم ناظرین، میں جانتا ہوں آج کل کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے۔ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی بات تسلی سے سن لیں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے اپنے پیغام کو جتنا ہو سکے مختصر کروں۔ اگر آج بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو ایڈوانس میں معذرت۔ جب سے اس کائنات میں انسان کا وجود ہوا ہے، تب سے اب تک اور قیامت تک حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی۔ شیطان نے ہمارے نفس کی تربیت کی اور ہمارے نفس نے ہم سے غلط کام کروائے اور نہ جانے کب تک کرواتا رہے گا، تب تک جب تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر تک حتیٰ کہ ہمارے گھروں تک سرایت کر چکے ہیں۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اس طرح کے ایک فتنے کا آج کل میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن دل دکھتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ اگر کسی بھائی کو میری باتیں بری لگیں تو پہلے ہی معذرت کرنا چاہوں گا۔ دوستو، آج کل ہمارے ملک میں ایک فتنہ جنم لے رہا ہے جس کی پریکٹیکل شکل عورت مارچ ہے، جنہوں نے میرے نزدیک عورت ذات کی غلط تشریح کر کے خود عورت کے نام کو ہی بدنام کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا کیا مقام ہے یا کیا کام ہے، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو میرے نزدیک عورت کا مقام ہے میں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ میں عورت کو نیشن بلڈر سمجھتا ہوں، اس امت اور قوم کے مستقبل کی معمار ہے۔ ہمارا سب سے پہلا استاد ہے عورت۔ عورت ایسا عظیم کام کر رہی ہے کہ دن رات میں اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں، سب کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ وہ چاہے عمر بن عبدالعزیز ہوں، محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو تسلی دینے والی خاتون اماں خدیجہ علیہ السلام وہ بھی عورت تھیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تمام عورتوں کی اللہ نے سردار بنایا۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام عطا کیا ہے وہ مغرب نے نہیں دیا۔ ہم کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے مغرب کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کم از کم اپنا دین تو پڑھ لیں، پھر موازنہ کریں اسلام اور مغرب کا، پھر فیصلہ کریں کہ کس نے کتنا مقام دیا عورت کو۔ ارے حضور علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور چادر تک بچھا دیتے تھے، لیکن میں اس فتنے کا سارا قصور مغرب کے پروپیگنڈے کو نہیں دوں گا۔ اس میں ہمارے مردوں کا بھی قصور ہے کہ آخر ہم نے کیوں اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر مغرب کو موقع دیا کہ وہ ہماری غلطیوں کو بنیاد بنا کر ہمارے اندر سے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں مزید کھل کر اس پہ بیان کروں۔ آج میں اتنے پر ہی اکتفا کروں گا کہ ہم سب کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ کل ہمارا دشمن ان کو غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی اپنی
फ़रائض को समझें और उनको अदा करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।